اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم العالون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم او کما قال الصلاۃ والسلام۔ جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ محترم بزرگان ملت، اسٹیج پر تشریف فرما میرے محترم مہمان اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اپنی ذات میں انتہائی اعلیٰ ہے، اور درود و سلام و حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی کے ساتھ میں آپ تمام کا فیڈریشن آف اسلامک یوتھ آرگنائزیشن اور اس کی دیگر ممبر آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، اور جس پروگرام میں آپ شریک ہوئے ہیں اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس دوزہ پروگرام کے اندر آپ جو عنوانات، جو تقاریر سماعت فرمانے والے ہیں، ابھی جو ابتدائیہ سیشن ہے اس میں آپ ہمارے محترم مہمان کے ذریعے سے ملک کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور یہ جائزہ لینے کے بعد ہم جس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو اسی حساب سے ہم نے اس پروگرام کو چاک آؤٹ کیا ہے۔ اس کا دوسرا جو سیشن ہوگا وہ تعلیمی سیشن ہوگا۔ آج تعلیم کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ چیزیں چل رہی ہے، اس کے حوالے سے اس سیشن میں آپ چیزیں سماعت فرمائیں گے۔ اس سیشن کے اندر تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے وہ بتایا جائے گا، اسلام نے تعلیم کے بارے میں کیا چیزیں بتائی ہے، اس کی اہمیت و افادیت کیا ہے، وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے لائی جائے گی، اور آج تعلیم کا جو بھگوا کرن کیا جا رہا ہے اس کے سلسلے میں جو چیزیں چل رہی ہے اس کی بھی معلومات آپ کو دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے جو برائیاں آج پیدا ہو رہی ہے، جو سسٹم ہم نے تعلیم کا بنا کے رکھا ہے اس کی جو برائیاں پیدا ہو رہی ہے، خاص طور سے مادہ پرستی کا معاملہ، تو وہ چیز بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اور کاروان عقاب کے نونہال بچے آپ کے سامنے اسی سیشن کے اندر ایک ڈرامہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد جو تیسرا سیشن ہے وہ ملی سیشن ہے۔ اس میں آپ اتحاد امت کیوں اور کیسے اس ٹاپک کے تحت تقریر سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین،
آج کے جو حالات ہیں یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، کیونکہ باطل کی جو سازشیں ہیں وہ اسی سلسلے میں ہے کہ ہمارا اتحاد پارا پارا ہو جائے۔ اس اتحاد کے سلسلے میں ایک مصرع شعر کا جو بارہا ہم سنتے ہیں کہ کچھ تو الزام اپنے سر لو دوستوں۔ آج امت مسلمہ کے اندر اتحاد نہیں ہے، لہٰذا جو شر پسند عناصر ہے اور وہ قومیں ہیں جو اس دنیا کے اندر فساد مچا رہی ہے ان کو موقع ملا ہے۔ اگر امت مسلمہ اپنے اندر اتحاد پیدا کرے اور اپنے مقصد اور نصب العین کی طرف قدم بڑھائے تو میں سمجھتا ہوں ان سرپسند عناصر کو اور ان قوموں کو جو فساد مچا رہی ہے اس دنیا کے اندر کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کا زمام کار امت مسلمہ کے ہاتھ میں دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود کہی ہے کہ جب نیک اور صالحین لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار آتا ہے تو دنیا کے اندر امن، سکون، شانتی قائم ہوتی ہے۔ لوگوں کے جو حقوق پامال ہو رہے ہیں حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اتحاد کے اوپر منحصر کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد پہلے دن کا پروگرام ختم ہو جائے گا اور دوسرے دن کا پروگرام شروع ہوگا۔ دوسرے دن کا پروگرام احیاء امت کے سیشن سے شروع ہوگا۔ اس سلسلے میں امت مسلمہ کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے حال، اس کے ماضی اور اس کے مستقبل کے سلسلے میں چیزیں بیان کی جائے گی۔ یہ بتایا جائے گا کہ امت مسلمہ کا مقصد حیات کیا ہے۔ یہ چیز بھی سامنے آئیں گی کہ امت مسلمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ اقتدار دیا تھا، یہ منصب دیا تھا، لیکن اپنی غفلت، اپنی سستی، اپنی کاہلی کے نتیجے میں وہ منصب ان سے چھین لیا گیا، اور اس کے بعد یہ منصب امت مسلمہ کو دیا گیا اور ان سے کہا گیا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ منصب امت مسلمہ کو دیا گیا، اور یہ بہترین امت کا منصب، یہ بہت اہم منصب ہے، بہت اہم منصب ہے۔ یہاں پر سستی، غفلت اور کاہلی ذرا بھی برداشت نہیں کی جاتی۔ پھر یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ امت مسلمہ کا جب عروج تھا تو اس کے اثرات دنیا کے اوپر کیا پڑے، اور آج جب امت مسلمہ زوال کا شکار ہے تو اس کے اثرات دنیا کے اوپر، انسانیت کے اوپر کیا پڑ رہے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ماضی بھی یاد دلایا جائے گا کہ امت مسلمہ کا ماضی کیسا رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سیشن ہوگا ہمارا دوسرے دن کا، وہ آزادی انسانیت سیشن ہوگا۔ اس کے اندر آج انسانیت کو جو مسائل درپیش ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اور اس سیشن کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ غیر مسلم اسپیکر کو بھی سماعت فرمائیں گے، وہ بھی آپ کے سامنے انسانیت کو جو درپیش چیلنجز ہیں، ان کو درپیش جو مسائل ہے، جو پرابلم ان کی ہے، جو حالت زار ان کی ہو رہی ہے، اس تعلق سے وہ بھی آپ سے خطاب کرے گے۔ اور پھر ہم اس کے اندر یہ بتائیں گے کہ آج جو مسائل درپیش ہے انسانیت کو، یہ عارضی مسائل ہے، جو بھی حل جو پیش کیا جاتا ہے وہ عارضی حل ہے، اس کا اصل حل کیا ہے، انسانیت کو آزادی کب مل سکتی ہے۔ ہم یہ بتائیں گے کہ انسانیت کو آزادی اسی وقت مل سکتی ہے جب انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جائے۔ اسلام دیگر نظام کی غلامی سے نکل کر، انسانیت دیگر نظام کی غلامی سے نکل کر اسلام کے سائے میں آ جائے، اور اس کی مثال، اس کا ایگزامپل ہمارا ماضی ہے۔ اپنے حقوق کے سلسلے میں بلکتی ہوئی انسانیت کو اسلام ہی نے وہ سارے حقوق دلائے تھے۔ خود جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کے ماضی کو آپ دیکھ لیجئے، محمد بن قاسم کی شکل میں جو کچھ یہاں پر ہوا ہے، جو انسانیت کے حقوق پامال ہو رہے تھے، اس کی جو ادائیگی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو درجوق اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔
تو یہ ہمارا ماضی ہے، یہ ہمارا ماضی ہے۔ اسلام ہی نے انسانیت کو آزادی دلائی تھی، اور آج بھی جو مسائل درپیش ہے اسلام ہی انسانیت کو آزادی دلا سکتا ہے۔ یہ چیز آپ اس میں سماعت فرمائیں گے۔ تو یہ سارا کنکلوژن اس 2 دن کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے خاص طور سے گزارش ہے کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ میں اس پروگرام کو سماعت فرمائیں۔ اپنے ذمہ داری کا احساس اس پروگرام کے ذریعے سے ہم کو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس ذمہ داری کے اوپر مامور کیا ہے، ایز اے مسلم ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ پھر جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو کیسے گزار رہے ہیں، جو ذمہ داری، جو منصب ہم کو دیا گیا ہے اس کے تعلق سے ہم کتنے سنجیدہ ہیں۔ یہ چیز بھی ہم کو احساس دلائے گی۔ تو اس سارے پروگرام کے حوالے سے، اس دو روزہ پروگرام کے حوالے سے ایک جملہ کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آئیے یاد کریں اپنے ماضی کو، آئیے یاد کریں اپنے ماضی کو اور بڑھائے قدم مستقبل کی اور۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔